बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا احتجاج کا کیا ہوا، ابھی کیا پوزیشن ہے، رات کو کیا پوزیشن ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا، پی ٹی آئی ورکر نے بہت سخت مقابلہ کیا پولیس کا، تمام شیلنگ کا، اور آخر کار جو ڈی چوک کا جو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم وہاں احتجاج کریں گے، تو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، ورکر تھے، وہ تمام شیلنگ کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ ڈی چوک پہنچ بھی چکے تھے، اور وہاں پر بارش بھی شروع ہو چکی تھی، اس وقت ہوا چل رہی تھی، تو کچھ دیر تو وہ رکے تھے وہاں پر، لیکن پھر پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کر کے، شیلنگ کا استعمال کر کے بہت زیادہ سخت شیلنگ شروع کی، اور آنسو گیس کا، تو اس سے فضا بہت زیادہ خراب ہوئی، میری خود طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، تو میں پھر واپس آ گیا تھا۔ اس وقت میری بہت زیادہ حالات خراب ہو گئی تھی، لیکن ورکر بھی پھر پیچھے ہٹ گئے تھے، کیونکہ پولیس مسلسل ان پر شیلنگ کر رہی تھی، آنسو گیس چلا رہی تھی۔ تو اس کا ہم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس کا مقابلہ، رینجرز کا یا ایف سی کا مقابلہ پی ٹی آئی ورکر نے اس طرح کیا، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ جب علی امین گنڈپور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، وہ جب اسلام آباد پہنچ گئے اور بلو ایریا پہنچ چکے تھے، تو پھر وہ وہاں سے چلے گئے تھے کے پی ہاؤس۔ کے پی ہاؤس وہ کیوں گئے، یہ ایک سوال ہے، اس پر باتیں ہو رہی تھی، لیکن میرا جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بلایا گیا تھا کہ بات چیت کرے اور اس مسئلے کا حل نکالے، کوئی بات چیت کے ذریعے ہم اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ ورکر تو یہاں پر بھی ان کے موجود تھے، پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئے تھے، کوئی پتہ نہیں تھا، اور اطلاعات یہ ہے کہ غیر سیاسی لوگوں نے ان کو رکھا تھا اپنے پاس، بات چیت ہو رہی تھی، اور یہ ساری بات اس لیے کی جا رہی تھی کہ ان کے ساتھ معاملہ حل ہو سکے، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ معاملات جو ہے وہ حل نہ ہوئے، اور مزید ہم نے دیکھا کہ پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، افواہوں کا بھی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لاپتہ ہو گئے ہیں، وہ کہاں گئے ہیں اور کہاں نہیں گئے ہیں، تو اس پر باتیں ہو رہی تھی۔ پھر اچانک کل وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو اجلاس انہوں نے بلایا تھا، تو اس میں وہ نمودار ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں کے پی ہاؤس میں موجود تھا اور میں نے رات وہاں گزاری، اور پولیس نے اسلام آباد آئی جی پر انہوں نے تمام جو ملباتہ الزامات تھے یا جو باتیں تھی ان پر ڈال کر انہوں نے کہانی کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کہانی اتنی آسان نہیں ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں، حکومت کو بھی پتہ ہے، پی ٹی آئی ورکر کو بھی پتہ ہے، پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس کے پاس تھے، غیر سیاسی لوگوں نے ان کو اپنے پاس رکھا تھا، اور جو بھی باتیں ہوئی ہے وہ نکلے گی، وہ سامنے آئے گی، لیکن ابھی ہم اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہوا۔ عمران خان اس حوالے سے بیان دیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن یہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے امین گنڈپور، وہ روپوش ہوئے تھے، وہ خود ہی روپوش ہو گئے تھے یا چھپ گئے تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تمام جو حکومت میں آپ ہوتے ہیں بڑے عہدوں پہ، تو آپ نے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات چیت کا بھی دروازہ بند نہیں کرنا، اور غیر سیاسی لوگوں یعنی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی آپ کو پڑتی ہے، اور آپ بات کرتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو رکھا تھا اپنے پاس، اور پھر یہ اسی طرح اب جو احتجاج ہے کل، تو وہ تقریباً اب ختم ہو چکا تھا۔ کل رات کو کچھ لوگ تھے، لیکن وہ بھی پھر واپس چلے گئے تھے، کیونکہ لیڈرشپ پہلے بھی وہاں پر موجود نہیں تھی، کوئی نہیں پتا تھا ورکرز کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ حالانکہ آج بھی لوگ ادھر ادھر موجود تھے، لیکن وہ آج بھی تو اسلام آباد بالکل مکمل طور پر احتجاج سے خالی ہو گیا ہے، جو ورکر تھے وہ بھی ادھر ادھر چلے گئے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں۔ اور اس احتجاج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پختونخوا کے لوگ بھی آئے تھے، لیکن وہ بعد میں آئے تھے، پنجاب سے پنڈی اسلام آباد کے ورکر پی ٹی آئی کے بہت زیادہ موجود تھے، اور انہوں نے پولیس کا سخت مقابلہ کیا، شروع میں یا آخری حد تک تو انہوں نے مقابلہ کیا اور وہ ڈٹے رہے، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ اس احتجاج کا کوئی لاہ عمل نہیں تھا کہ ڈی چوک میں پہنچ کے ہم نے کیا کرنا ہے، وہاں بیٹھنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، یا جو ایم پی اے ایم این اے ہیں، ایم این اے پر تو پابندی تھی کہ وہ نہیں آئیں گے، لیکن جو ایم پی ایس تھے پنجاب کے، پختونخوا کے، تو انہوں نے بھی کوئی لاہ عمل ورکرز کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ تو اس طرح اب یہ احتجاج جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اسلام آباد تقریباً کھل چکا ہے، ساری جگہ کھل چکی ہے، اور احتجاج بھی ختم ہو چکا ہے۔ عمران خان فیصلہ کریں گے کہ علی امین گنڈپور جو ہے ان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، اور وہ آئندہ کیا لاہ عمل
اپناتے ہیں یا بناتے ہیں، تو یہ سب نظریں اب عمران خان کے بیانات پر اور ان کی آنے والی پالیسی پہ ہوگی۔ ایک بات تو سچ ثابت ہوئی یا یہ طے ہو گیا کہ پی ٹی آئی ورکر نے سخت مقابلہ کیا پولیس کا، اور وہ عمران خان کے لیے نکلے تھے، وہ کسی ایم پی اے ایم این اے کے لیے یا کسی لیڈر کے لیے وہ نہیں نکلے تھے، اور نہ وہ کوئی لیڈر ان کے پاس تھا، صرف ورکر تھے، اور ورکر نے پولیس کا اور ریاست کا سخت سے مقابلہ کیا اور اپنے گول یا اپنے جو ٹارگٹ تھا ان کا کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے، وہاں وہ پہنچ چکے تھے، بعد میں وہ واپس چلے گئے تھے۔ تو یہ تھی تمام صورتحال آج کی اور کل کی، میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔